الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في أنفسهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے میرا اور آپ کا یہاں حاضر ہونا بغرض ادائیگی نماز جمعہ، لیکن ساتھ میں اس بات کی توفیق کا حاصل ہو جانا کہ دین کی بات کی جائے، دین کی بات سنی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچانے کی نیت سے ایک دوسرے کو پیغام نبوت، پیغام رسالت پہنچا دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق پر ہی ہے کہ اللہ جس کو توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ امرأ، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ اور منور رکھے. اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو انوارات کے ساتھ بھر دے. اور حقیقت میں ایسے لوگوں کے چہروں کو اللہ رب العزت جہاں تر و تازگی عطا فرماتے ہیں
وہاں اپنے خالصتاً انوارات کے ساتھ منور فرماتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ فرمایا وہ لوگ جو میری احادیث کو سنیں اور بعینی جس طرح سنا اس کو آگے والے لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی جس نے سنا اس نے متاخرین کو اس پیغام سے آگاہی دلائی، اور بعینی ہی اس آگاہی سے جب متنبہ کیا اس حدیث کو بالفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طرح نکلا، تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو دوسروں تک پہنچا دینا، ایک اس کی اللہ رب العزت جو اس کی ثمرات میں سے ایک ثمرہ جو اس کو عطا کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اس مومن کا چہرہ پر رونق اور اس کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ رہے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا الدال علی خیرہ کفاعلہ، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی رہنمائی اچھائی کی طرف کرتا ہے تو فرمایا اس کی زبان سے کسی کو اچھائی کی دعوت کا جب پیغام مل گیا اور سننے والا اس پر جب عمل کرے گا تو اللہ رب العزت جس طرح سننے والے کو اس کے عمل پر اجر عطا فرمائیں گے، بتانے والے کو بھی اسی طرح اس کا اجر ملے۔ تو میرے دوستوں، آپ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیں گے، اس کے یہ دو فائدے جو سامنے آ ہی گئے۔ لیکن اللہ رب العزت جن لوگوں کو اس مسند پر فائز کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سناتے رہے، پھر ان کا مقام اللہ کا قرآن کہتا ہے یا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور یہاں پہ بجائے اس کہ اللہ رب العزت خود بتائے، بندہ مومن سے پوچھا جا رہا ہے تو خود گمان کر، تو خود بتا، جسے آج کے موجودہ دور میں آدمی کہتے ہیں یا جس کی تھیوری کو پیش کیا جا رہا ہے، اور لازم بات ہے موجودہ دور میں اس کی تھنکنگ یہ پیش کی جا رہی ہے، تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو اس کی تھیوری وہ کس طرح سمجھ رہا ہے اور کس طرح لے رہا ہے، تو خود بتا دے۔ جو عقل میں آنے والی بات ہوگی تو آدمی کہے گا یہ بات اس طرح ہے اور یقیناً اسی طرح ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت بعینی اسی طرح سوال فرما رہے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فیصلہ تم کرو، تم سے سوال کیا جا رہا ہے، کس بات کا سوال کیا جا رہا ہے؟ ذرا بتاؤ، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر دیا اور ایک وہ شخص جو علم سے دور رہا، یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ تم خود فیصلہ کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد پر تم سب کے مقام کو بنسبت دوسری انسانیت کے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن تمہارا مسلمانیت کے اندر داخل ہو جانا، اسلام کو قبول کر لینا، اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کو قبول کر لینا، فرمایا یہ چیز جب تم نے قبول کر لی تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم اس انسانیت میں ایمان والوں کا مرتبہ بہت بلند کر دیا۔ اور پھر ایمان والوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوا، اور کہتے ہیں نا جس طرح انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا، اس روئے زمین پر جتنے انبیاء جتنے رسول آئے ان کا انتخاب ہوا، وہ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو منتخب کر کے ان کا انتخاب کر کے ان کے سر پر ہم نے نبوت کا تاج سجایا، اور جن کو ہم نئی شریعت دی ان کو رسالت کے تاج سے سرفراز کیا۔ یہ میں نے مسئلہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، نبی اور رسول کا فرق۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی شریعت کے اور احکامات پر پیروکار ہو چلتا رہے،
لیکن اگر کسی نبی کو نئی شریعت عطا ہو جائے تو وہ رسول بن جاتا ہے۔ نئی شریعت والی جس کو رسالت مل گئی اس کو نئی شریعت ملی، اور جس کو رسالت ملی یاد رکھیے گا ہر رسول نبی ہوگا، ہر رسول نبی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت اور رسالت کے لیے بھی وہ لوگ منتخب ہوئے جن لوگوں کا چناؤ اللہ پاک نے ان انسانوں میں سے کیا۔ اب یہ بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دین کا علم اور رسولوں کی رسالت والا علم، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی نے واضح طور پر فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے علم کے وارث اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کے علم کے وارث کون بنیں گے؟ علماء بنیں گے۔ اور یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ انبیاء علیہ السلام لم یورثوا دینار ولا درہم، وہ اپنے پیچھے دینار اور درہم کا وارث بنا کر نہیں جاتے، ان کے پیچھے جو وراثت چھوڑی جاتی ہے وہ علم کی وراثت چھوڑی جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے علم کی وراثت جن کے سر پر رکھی جائے ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس حساب سے علم کی وراثت کی بنیاد پر اپنے انبیاء علیہ السلام کا علم جن لوگوں کے سر پر سجاتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے ایمان لانے کی بدولت اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی انسانیت پر مسلمانوں کو مقام بلند عطا فرما دیا، اور اس مقام بلند کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا، جو لوگ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں۔ میں اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، میرے اور آپ کے سامنے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں سے بولنے والے مسلمان میرے اور آپ سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور مسلمان کی زبان سے جب یہ کلمہ السلام علیکم کا نکلتا ہے تو یہ اس کے ایمان کا اظہار ہے۔ اور ایمان کا اظہار کیوں کیا؟ کہ میں تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یہ دعا ہے۔ جب مسلمان نے السلام علیکم کہا تو اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا کہ تم نے سلامتی کی دعا جب کسی کے لیے کی ہے تو اس کے ساتھ اب جواب بھی تمہیں سلامتی ہی کا دینا پڑے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں پر جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو ہم گمان کیا کرتے ہیں؟ سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو اچھے اعمال سے محروم ہیں، کتنے ایسے مسجدوں میں نہیں آتے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سامنے جو رمضان میں مسجدوں میں آ گئے تو آ گئے، نہیں تو عید کے عید آتے ہیں، عید کے عید نمازیں پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن باوجود اس کے کیا میں اور آپ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہوا ہے۔ اب وہ کہیں پر بھی جائے، کسی غیر مسلم ممالک میں جائے، کافر بھی ملت ہے کیا کفریہ میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہ اپنا جب نام شو کریں گے وہاں پر مذہب کے خانے میں جب ان کا پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا تو کیا لکھا ہوگا؟ مسلم۔ وہ مسلمان ہونا ان کے لیے ایک مسلمانیت کی کیفیت کو ظاہر کرنے کا سبب بنے گا، اور ان کی شخصیت پر جو اسلام کی مہر لگی ہوئی ہے وہ اسلام کی مہر کو کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا درجہ تو بلند کر ہی دیا ہے، لیکن ایمان والوں کے اس درجے میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں کا چناؤ کیا۔ وہ چناؤ کس حوالے سے کیا اللہ رب العزت نے؟ وہ چناؤ اس حوالے سے کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو امام بنے، انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا سرداری کا تاج جن کو دیا گیا، جن کو رسولوں کی رسالت کی سرداری کا تاج دیا گیا، ان کی امت کو تمام امتوں کی سرداری کا تاج تو مل گیا، لیکن اب ان کی امت میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر پر ہمارے اس رسول کی رسالت کا جو علم ہے اس علم کا تاج ان کے سر پر سجے گا۔
اور وہ علم کا تاج جن کے سر پر سجے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات کی انسانیت نے، مسلمانوں نے ایمان کی بنیاد پر اپنا مقام بلند کیا، اور انبیاء کے علم کے وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والے علم کا جو وارث بنا، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک وجود سے اس کو اٹھا کر مسلمانوں میں بھی ایک سربلندی عطا فرما دی، اس کا مرتبہ، اس کا مقام بلند کر دیا۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کچھ دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ علم کی معلومات حاصل کر کر اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جب تم عبادت کرتے ہو اور تمہارے پاس علم ہو تو عبادت کا مزہ بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ علم والے آدمی کی عبادت کا مزہ بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک علم رکھنے والا صاحب علم آدمی ہو وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہوتا ہے۔ اس کی مثال پیش کرتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص بڑا متقی پرہیزگار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کی عبادت کے کیا کہنے کہ راتوں کو جاگتا رہتا تھا۔ اچانک شیطان کا گزر اس کے قریب سے ہوا تو شیطان نے اس کے اوپر حملہ کر ڈالا۔ اور حملہ کس طرح کا؟ شیطان نے اس شخص کو جگایا اور جگانے کے بعد اس شخص کو کہا کہ اللہ نے تیرے علم کی وجہ سے تجھ کو وہ مقام عطا کر دیا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس مقام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے۔ میں اللہ کا پیغام لے کر تیرے سامنے ایک پیغام رسا کی حیثیت سے آیا ہوں، اور میں تیرے کو یہ پیغام سنا رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے عبادت کی بنیاد پر، تیری اس تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر تیری ایسی بخشش فرما دی، اب تجھ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں جاتا۔ وہ شخص تو آزاد ہو گیا کہ نہیں کیا کہنے، کیونکہ بیچارے کے پاس علم نہیں تھا۔ علم جس کے پاس نہ ہو بیچارہ ہوتا ہے، ہاں وہ اپنے آپ کو جہالت کی سلسلے میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، اور جہالت کے زمرے میں جب وہ آ جاتا ہے تو اپنی جہالت کی بنیاد پر بیچارہ کوئی بھی کام کرے اس کو کسی کام کا احساس نہیں ہوتا۔ اب جب اس کے سامنے شیطان نے یہ بات رکھی تو وہ تو صاحب واہ واہ کرنے لگا، پھر اس کا عمل سے کیا لینا دینا، پھر عبادت سے کیا سروکار، دنیا میں ایسا ڈوبا کہ کفر تک پہنچ گیا، اور جب مرا تو کفر کافر ہونے کی ہو، کافر کی حالت میں مرا، کیونکہ علم نہیں تھا۔ اور علم والا جو ہوگا وہ جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کے علم سے مجھے یہ بات ملی ہے کہ عبادت میں نماز جیسی عبادت ہو، فرضیت جیسی عبادت، نماز کو اللہ رب العزت نے اپنے سے ملنے کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا جب تک تمہاری ذہنی کیفیات درست ہے، تم بستر مرگ پر ہو لیکن تمہارے ہوش و حواس برقرار ہیں، تو تم نماز کو کسی حالت میں چھوڑ، زور سے بولو، نہیں سکتے۔ تو جو علم والا ہوگا وہ بتائیے اس چیز کو چھوڑے گا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اللہ اکبر، جان بوجھ کر کوئی بندہ مومن ایک نماز چھوڑ دے، تحقیق اس نے کفر کا رستہ اختیار کیا۔ میرے دوستوں، نماز کی اہمیت کو یہ علم کے ذریعے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں میرے اور آپ کے سامنے جو سارے اعمال آتے ہیں، آج بہت سے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ حضرت ہم فرض ادا کر لیتے ہیں، سنت نوافل نہیں پڑھتے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی پکڑ تو نہیں۔ اب ایسے مفتی جواب دینا پڑتا ہے، ہاں بھائی اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی طرف سے ہمیں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھے گا تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سنت غیر موقع ہے، جیسے عصر کی 4 سنتیں، بعض دفعہ اپنی آتے ہیں بیٹھ گئے، ٹائم نہیں ہے، چلو بھائی کھڑے ہو گئے فرض پڑھانے کے لیے، لیکن میرے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ تو نے عبادت میں کوتاہی کی۔ باوجود اس کے حضرات کہتے ہیں تم نوافل کا بھی اہتمام کیا کرو، جب نوافل کا اہتمام کرو گے تو سنت غیر موقعہ کا بھی اہتمام ہوگا، اور سنت غیر موقعہ کا جب اہتمام تم کرنے والے بن جاؤ گے تو بتائیے مجھ سے کوئی تصور کرے گا کہ میں سنت موقعہ چھوڑوں؟ اور جو سنت موقعہ کا پابند ہوگا تو بدرجہ اولا
وہ شخص نمازوں کو فرضوں کو باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے فرضوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو سنت مؤکدہ جو واجبیں ہیں وہ واجبات کی ادائیگی کی وجہ سے ان فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، اور جن کی واجبات کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو سنت غیر مؤکدہ کی جو پابندی اختیار کرتے رہے وہ پابندی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ سنت مؤکدہ اور واجب میں جو کمی تھی کوتاہی تھی وہ ان سنتوں کی وجہ سے پوری ہو جائے گی، اور سنت غیر مؤکدہ میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی نوافل کے پلڑے کو اتنا بھاری کیا جاتا ہے کہ وہ واجب اور کیا نام ہے سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ اور فرائض کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ اس لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے۔ میرے کو کچھ باتیں معلوم نہیں تھی لیکن آپ کے سامنے بیٹھا تو اللہ کی طرف سے ان کا نزول ہونے لگا، برکات ایسی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ذہن کھولا، اور جب ذہن کھلا تو میرے سامنے وہ باتیں آئیں اور ان باتوں کی وجہ سے جہاں آپ کو معلومات حاصل ہوئی وہاں میرے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو گئی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں یہ باتیں اس لیے آپ کو کہی جا رہی ہیں کہ اس وقت میں اور آپ شعبان المعظم کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شعبان المعظم کو شعبان المعظم کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی سنیے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان داخل ہوا تو صحابہ کرام کو فرمایا الشہر لی، یہ بابرکت عظمت والا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کے محبوب نبی کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دم حیران ہو کر پوچھا صحابہ نے حضور جب رجب کا مہینہ آیا رجب کا چاند دیکھا تو آپ نے فوراً ہمیں کہا کہ کمر کو کس لو کہ آنے والے بعظمت والے مہینے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی استقبال کی توفیق ہمیں نصیب ہوگی۔ اپنی کمر کو کس لو، اپنے آپ کو بستروں سے دور رکھنے والے بن جاؤ، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر عبادات کے جذبات بڑھ جائیں، تم عبادات کے ساتھ جڑ جاؤ، اور عبادات کے ساتھ جڑنے میں جب تمہارے پاس علم والا معاملہ ہوگا اور تم علم کی موجودگی میں عبادت ادا کرو گے، معلومات ہوگی اور تم عبادت کرو گے، تمہیں پتہ ہوگا کہ میرے کو اس طرح عبادت کرنی ہے، میرے کو اس وقت اس طرح نفل پڑھنی ہے اور اس وقت اس طرح میرے کو عمل کرنا ہے، تو اس میں مزہ دوبالا ہے۔ تو میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رجب کا چاند دیکھ کر میں نے تمہیں دیا یہ پیغام اور تمہاری کو دعا بھی سکھائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکات عطا فرما دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ میرے دوستوں نکتے کی بات بتا رہا ہوں، رجب کا مہینہ آسمانوں پر انسانی معاملات کو سمیٹنے والا مہینہ بنا، شعبان کا مہینہ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پورے سال کی بساط کو لپیٹا جائے گا، پورے سال کی بساط کو لپیٹنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے بابرکت مہینے میں جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس برکتوں کے مہینے میں اللہ رب العزت نوازنے والے بنتے ہیں۔ پورے سال کی جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو رجب میں کیلکولیشن شروع ہوئی، شعبان کے مہینے میں اس کی کیلکولیشن کو سمیٹنا شروع کیا اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب کچھ کھول کر اللہ رب العزت نے نوازنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو رجب کا مہینہ داخل ہوتے ہی ایمان والے کمر کس لیتے ہیں، کبھی کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دیتے ہیں، مال جمع ہے تو اس کی گنتی شروع کر دیتے ہیں، مال کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، قرض کیا ہوا ہے کسی کو اس کے بارے میں جا کے اس سے وصولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سال گزر گیا ہے قرض لوٹا دو، جو نہیں لوٹا سکتا اس کو مہلت دے دی جاتی ہے، جن کو قرض دینا ہے ان کو قرض کی ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، عظمت والا مہینہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے اب ذرا اپنے سارے معاملات میں سمٹ جاتا ہے، اب اپنے مال کا بھی حساب شروع کر لیں، اپنی عبادات کو بھی تھوڑا بڑھا دیں، نوافل کو بھی بڑھانا شروع کر دیں۔ فرض کا تو سارے مسلمانوں سے یہی گمان ہے نا کہ سب مسلمان فرض وقت پہ ادا کرتے ہیں،
تو ذرا نوافل کا بھی اہتمام کرتے. ہاں رجب کے مہینے میں کچھ روزے لوگوں نے رکھے, اب شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھنے کا اہتمام کرو تاکہ آنے والے مہینے میں تمہارے روزے رکھنے میں تمہیں سہولت مل جائے. لیکن دیکھنا شعبان کا 29 تاریخ اور 30 تاریخ کو ذرا روزہ چھوڑ دینا, تاکہ جب جیسے رمضان داخل ہو پھر کنٹینیو سلسلہ رکھنا ہے, کہیں وہ تمہارے لیے کمزوری کا سبب نہ بن جائے. تو فرمایا شعبان کے مہینے میں اپنی پریکٹس کو تیز کر دو, اپنی مال کی گنتی شروع کر دو, اپنی معاملات میں اپنے صدقات خیرات کا نکالنے کا اہتمام شروع کر دو کہ ہم نے رمضان المبارک میں لازم بات ہے رمضان کا جب مہینہ داخل ہوگا اس سے پہلے میں نے اور آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ بھائی ہم نے اپنے سارے مال کا حساب کتاب کر کے غریب غربا مسکین مساکین جو لوگ محتاج ہیں ان تک اپنے مال کی زکات پہنچائیں. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اسی جیسے داخل ہوتا ہے آدمی اہتمام کرتا ہے صدقات اور خیرات کا. کس صورت میں؟ کسی کو روزہ افطار کروا رہا ہے, کسی کو سحر کروا رہا ہے. ان ساری چیزوں پر آدمی کا دل وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب دل کے اندر وسعت آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, رحمت کے دروازے کھل گئے. فرمایا اب جس کا جی چاہے رحمت سمیٹنے والا بن جائے, جس کا جی چاہے رب کی رحمت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے, جس کا جی چاہے رب کی رحمت کو لوٹنے والا بن جائے. کیسے؟ رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. رب نے تمہارے کو عظمت والے مہینے شعبان المعظم میں جو تمہاری اس ترتیب کو دیکھا, جو تمہاری اس پریکٹس کو دیکھا, جو تمہاری لگن کو دیکھا کہ تم کیسے رمضان کا استقبال کر رہے تھے, آج رب کی رحمت بھی جوش آ گئی تمہارے اس اہتمام کو دیکھ کر. رب نے چاہا کہ اب بندہ مومن میری رحمت سے محروم نہ رہے. بندہ مومن جس کو میں ایک کے بدلے 10 دے رہا تھا, آج رمضان کا چاند دکھا, بندہ مومن کے لیے ایسے دروازے کھولے, ایک کے بدلے 70 اور 70 کے بدلے 700 گنا بڑھا کر دے دوں گا. جاؤ آئے بندہ مومن, رب نے دروازے کھول دیے, فائدہ اٹھائے بندہ مومن. ہم نے تمہارے کو فائدہ اٹھانے کے لیے وقت دے دیا ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے, اب تم اس سے فائدہ حاصل کرو یا نہ کرو. اللہ رب العزت کی بات واضح طور پر فرما دی. اللہ کا ارشاد آپ کے سامنے آ گیا. رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے نے تمہاری کمر کو ٹائٹ کرنے کے لیے احساس دلا دیا. سنانے والوں نے باتیں سنا دی, ایک دینے والوں نے تمہارے سامنے ان کو کھول کر رکھ دیا. کیوں کھول کر رکھ دیا؟ کہ نزول قرآن کا مہینہ داخل ہو رہا ہے, نزول قرآن کا مہینہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے. رب کی رحمت اتنی جوش میں آئے گی کہ رب چاہتا ہے کہ بندہ مومن کو میں اتنا نوازوں, اتنا نوازوں, اتنا نوازوں, بندہ مومن سمیٹتا رہے لیکن اس کا سمیٹنا ختم نہ ہو, میں نوازتا رہوں وہ سمیٹتا رہے. میرے دوستوں, رجب اور شعبان میں اپنی تجوریوں کے منہ آپ کھول دیں. رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے رب کھول دے گا. رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ مومن اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کے تذکرے شروع کر دے. بھائی دیکھیے نا, دنیا میں معاملہ ہوتا ہے الیکشن الیکشن الیکشن, الیکشن آ رہے, الیکشن آ رہے, الیکشن آ رہے. الیکشن کا خرچہ کتنا ہے؟ 60 ارب روپے پاکستان میں الیکشن. کتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, مہم چلائی جا رہی ہے نہیں چلائی جا رہی ہے, کیسی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. ہاں, ہر کینڈیڈیٹ کے جناب چاہنے والے, ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ چلنے والے اس کے آگے پیچھے چل رہے. کیوں چل رہے؟ بھئی ہمارا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے, آپ نے اس کے اوپر بورڈ لگانا ہے, اس کے نشان یہ ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فائدہ ہو جائے گا, آپ کا بہت فائدہ ہوگا, ہم یہ بھی کروا ڈالیں گے, وہ بھی کروا ڈالیں گے. کتنی دعوت, کتنی دعوت. لیکن جب الیکشن کا دن بالکل قریب پہنچ گیا اور 2 دن باقی رہ گئے تو کہا کمپین بند, اب کوئی روزہ نہیں رکھے گا. 29 تاریخ داخل ہو گئی ہے, اب چاہے چاند 30 کا ہو یا 29 کا ہو, بس 29 کو تم نے اپنا سب کچھ سمیٹ لیا. کل کی کل دیکھیں گے, پرسوں چاند ہو جائے گا. کل دکھے تو اچھی بات ہے, پرسوں ہو, اب کمپین بند کر دو. کیوں؟ کہنے لگے بس وقت داخل کرا, اب روزہ نہیں رکھنا. رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے, پورا مہینہ نہیں 2 مہینے تم کو آگاہ کیا تھا. کس بات سے آگاہ کیا تھا؟ کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہر نبی نے پیغام سنایا نہیں سنایا؟ کیا پیغام سنایا؟ ایک آخری نبی آنے والا,
ایک آخری نبی آئے گا، احمد نام ہوگا، محمد اس کو پکارا جائے گا، رسول کائنات میں اللہ رب العزت تمام رسولوں کی رسالت کا تاج کو پہنا کے رحمت للعالمین بنائیں گے۔ ہر شخص جناب ان کے بارے میں پیغام سنا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا عیسیٰ، ہم نے ہر نبی کو ایک موقع دیا، ہر نبی نے جو مانگا ہم نے اس کو دیا، تم بھی مانگ لو، وقت تھوڑا ہے، ہم تم کو بھی عطا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانگ بیٹھے، کیا مانگا؟ اللہ تو نے مجھے نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اب تو نے مجھے موقع دیا کہ میں تجھ سے طلب کروں، جو مانگو۔ اللہ پاک نے فرمایا جو مانگو۔ فرمایا اللہ میں چاہتا ہوں تیرے اس آخری نبی جس کو تو محبوب کائنات بنا کر پیش کرے گا، جس کے سر پر رسولوں کی رسالت کا تاج رکھ کر سرداری عطا کرے گا، تو اللہ میں چاہتا ہوں اس نبی اس رسول کی رسالت میں مجھے اپنی امت ہونے کا حق عطا ہو جائے، عطا کر دے، مجھے امت کی ہونے کا حق عطا کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ عیسیٰ جاؤ ہم تمہارے کو امت ہونے کا حق دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ تمہاری اسی زندگی میں تمہارے کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تمہاری عمر کو وہیں کہہ دیا کہ اسٹاپ کیا، یہیں پہ رک جاؤ۔ اب وہ عمر رک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ مجھے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں، اتنا علم ہے کہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، امام امامت کے لیے کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن امتی بن کر آئیں گے۔ ان کی رسالت اپنے وقت کے لیے تھی، ان کی نبوت اپنے وقت کے لیے تھی، آج آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، امام کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان کی عمر وہیں سے شروع کریں گے، اور پھر وہ رشتہ ازواجیت میں منسلک ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ رحمت للعالمین کے آنے سے پہلے خبر دے دی گئی، اور جب آئے تو جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کو صحابی ہونے کا شرف مل گیا۔ جب محمد رسول اللہ آئے ان کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، شریعت کا نزول ہوا، تمام مہینوں کی سرداری کا تاج اس مہینے پر لے گیا، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کا پیغام سنا دیا تاکہ کل کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رمضان کا ہم کو نہیں پتا تھا، رمضان کا ہم کو نہیں پتا تھا۔ میرے دوستو، رمضان کا پیغام سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھ دیکھ فرمایا الشہر لی، یہ عظمت والا مہینہ میرا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ میرا مہینہ ہے، اگلا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا جب مہینہ آ جائے تو پھر ذرا خیال کرنا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سامان آ گیا، جنگ ہوئی، جنگ میں کچھ مال اکٹھا ہو گیا۔ مال جب اکٹھا ہوا، غنیمت کا مال جس کو کہتے ہیں، مال جب اکٹھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا ہاں بھائی مال مجھے تقسیم کرنا ہے، بتاؤ کس طرح تقسیم کرو؟ اللہ کی تقسیم کرو یا میں محمد اپنی تقسیم کروں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو توحید 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 کا متوالا بنا رہے۔ صحابہ کرام تمام جو اس دور میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی، اپنا توحید کا ایسا متوالا بنا دیا کہ تمام صحابہ کی یک زباں ہو کر زبان سے الفاظ نکل آئے، حضور اللہ کی تقسیم کر دیجیے۔ کیا فرمایا حضور؟ اللہ کی تقسیم کر دیجیے، مال دور پڑا ہوا ہے، صحابہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتے جاؤ، جو جتنا غریب آیا اس کو اتنا کم اٹھا کے دیا، جو جتنا غریب آیا اس کو اتنا کم اٹھا کے دیا، اور جو جتنا مالدار آیا اس کو اتنا زیادہ دے دیا۔ صحابہ ایک دم حیران ہو گئے، ابھی آدھے بندوں کو بھی تقسیم نہیں کیا، اور صحابہ پریشان کہ لئے حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو بیچارہ غریب ہے ہم نے کہا اس کو زیادہ دیں گے، جو مالدار ہے اس کو کم دیں گے، آپ نے جو غریب ہے اس کو کم دیا، جو مالدار ہے اس کو زیادہ دیا، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے صحابہ تم نے خود تو مجھ سے کہا کہ اللہ کی تقسیم چاہیے، اللہ کی تقسیم اس کی کیا مصلحت ہے؟ مالدار کو اور زیادہ مالدار بنا دیتا ہے، غریب کو اور زیادہ غریب بنا، ایسا ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں، ایسا ہی ہے نا، مالدار کا خود بخود پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے، غریب کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مالدار کماتا جا رہا ہے۔
صحابہ کرام حیران پریشان، فرمایا اللہ کی مصلحت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی تقسیم بڑی عجیب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اتنا نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں نوازتا۔ تو فرمایا حضور سارا مال ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، اب اپنی تقسیم کیجیے۔ جب سارا مال واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو برابر برابر دے دیا اور فرمایا یہ مجھ محمد کو حکم ہوا ہے کہ تم جب دو گے تو برابری کے ساتھ دو گے، تم برابری کے تقاضے کو پورا کرو گے۔ باپ مر جاتا ہے تو اولاد میں جو بیٹے ہوں تو برابر برابر حصہ ملتا ہے، بیٹی کو گہرا ملتا ہے۔ میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، اور پھر جب اللہ کی تقسیم آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے بے نیاز رہتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوب نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں نوازتا۔ میرے دوستو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اولادیں عطا کر دیتا ہے، بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے اور کسی کو دونوں ہی نہیں دیتا۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ آج میرے دوستو اللہ کی اس تقسیم کا انتظار کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس تقسیم پر اللہ رب العزت کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ واحد پورے سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس تقسیم میں اپنے آسمان سے رحمت کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے، فرماتا ہے بندہ مومن جس طرح لوٹنا چاہے، بندہ مومن جس طرح لینا چاہے، بندہ مومن جس طرح مانگنا چاہے، ہم ہر بندہ مومن کو اس کے مانگنے پر، اس کے لوٹنے پر، اس کے جس طرح چاہے گا میرے سے لینا چاہے گا، میں اس طرح اس کو زیادہ سے زیادہ عطا کر دوں گا، کوئی حد و حساب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو اس بے حد و حساب کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس لامحدود رحمتوں کو سمیٹنے کی مجھے اور آپ کو جہاں توفیق دے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں مجھے اور آپ کو اللہ کثرت کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، اپنی راہ میں لٹانے والا بنا دے۔ یاد رکھیے گا دیں گے تو ملے گا، سمیٹیں گے کم ہو جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاکستان کا یہ المیہ ہے، پاکستان میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں لوگ اپنی تجوریوں کے منہ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عوام کو، غریبوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مہنگائی بڑھا دی جاتی ہے۔ سعودیہ میں آپ جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، لوگ اچھائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف کے ساتھ روزہ رکھنا، شہر کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کو شریک کرنا، ایک دوسرے کو عبادت کی طرف ابھارنا، ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف ابھارنا، ایک دوسرے کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلانے کا ذریعہ اور بڑھا دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ رغبت کم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کرو کہ استقبال رمضان کے ساتھ ساتھ جو رات کو اعمال صالحہ میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے آپ کے طریقے کو اپنا کر، آپ کی نوافل کے طریقے کو، آپ کی عبادت کے طریقے کو اور آپ کی سخاوت کے طریقے کو اپنا کر چلتے اور آپ چلتے ہیں تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی نیکیوں پر 70 گنا اور 70 سے 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسی طرح دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نماز جمعہ سے قبل جس طرح میں اور آپ اکٹھے ہو کر دین کی بات کرتے اور سنتے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جو مسلمانوں کا بکھرا ہوا شرازہ ہے، جو تفریق میں بٹا ہوا ہے، اللہ سب کی ان تفریقوں کو ختم کر کے مجھے اور آپ کو تحبو ایک دوسرے میں محبت کی تقسیم کرنے والا بنا دے، ولا تنفروا اور ایک دوسرے سے نفرتوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا دے، یسروا ولا تعسروا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سہولت کے ساتھ، ہمدردیوں کے ساتھ سینے سے لگانے والا بن جائے، ایک دوسرے سے تنگیاں پیدا کرنے کے لیے تکبر کی صورت میں دور رہنے کا ذریعہ کبھی نہ بنائے۔ وآخر دعوانا